اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم نظم طلوع اسلام کا مرکزی خیال پڑھیں گے۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ مرکزی کے معنی بنیادی، خیال کے معنی ہوتے ہیں تصور۔ مرکزی خیال سے مراد کسی بھی نظم یا نثر پارے کا بنیادی تصور ہے۔ جب ہم کسی نظم یا کسی نثر پارے کا بنیادی تصور جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو اس کو مرکزی خیال کہتے ہیں کہ اس میں مصنف نے یا ادیب نے جو ہے کیا کہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ لیکن یہ واضح ہے کہ مرکزی خیال جو ہے مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو نظم ہم نے پڑھی اور اس کی ہم نے شرح کی طلوع اسلام، تو اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے، کون سی بنیادی نکات ہیں جس کے حوالے سے اقبال بتانا چاہتے ہیں یا جس کے حوالے سے اقبال نے بتایا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس نظم میں مسلمانوں کو تاریخ اور واقعات کے ذریعے ان کے سنہری ماضی کے حوالے سے بتایا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان جو تھے وہ اپنے ماضی میں کس طرح تھے، ٹھیک، کہ ماضی میں مسلمان کس شان سے رہ رہے تھے اور ساری دنیا میں ان کا کیا روب و دبدبا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں میں ایمانی قوت مستحکم طور پر موجود تھی، یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلمانوں کا روب تھا، مسلمان شان سے رہ رہے تھے، ان کا دبدبا تھا، تو جو بنیادی وجہ تھی وہ مسلمانوں میں ایمانی قوت جو ہے وہ مستحکم طور پر موجود تھی، تو یہ بنیادی وجہ تھی۔ لیکن جیسے جیسے ہی وقت گزرتا گیا مسلمانوں کی زوال کی داستان شروع ہوئی، نہیں ان میں اتفاق رہا اور نہیں وہ ایمانی قوت رہی، اس لیے وہ ایک محکوم قوم بن گئی۔ لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا تو مسلمان بے اتفاق بھی ہو گئے اور ان میں ایمانی کمزوریاں بھی آ گئی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر ایک محکوم قوم جو ہے وہ بن گئی اور ایک محکوم قوم کی طرح وہ زندگی گزارنے لگے۔ لیکن اگر مسلمان اب بھی اپنے اندر اتفاق لائے اور ایمانی قوت پیدا کرے تو پوری کی پوری دنیا پر دوبارہ یہی قوم حکومت کر سکتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب چونکہ مسلمان زوال پذیر ہو چکے ہیں تو وہ دوبارہ حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان اتفاق پیدا ہو جائے اور ان میں ایمانی قوت پیدا ہو جائے تو یہی قوم دوبارہ جو ہے ساری دنیا پر حکومت کر سکتی ہے۔ اقبال نے قوت ایمانی، زور بازو، سچائی اور فقر و غنا کو ان کا اصل ہتھیار کہا ہے۔ یہ اصل ہتھیار کیا ہے؟ وہ ایمانی قوت ہے، زور بازو ہے، سچائی ہے اور فقر و غنا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ انہیں کائنات کے رہبری کا عظیم فرض ادا کرنا ہے، یعنی اقبال نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ اس ساری کائنات کے رہبری جو ہے اس کا فرض آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی نکات ہے جس کے ارد گرد ساری نظم جو ہے وہ گھومتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مرکزی خیال سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ کسی اور لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ پامان، خدا و باؤ۔